بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 532 ہے، اور آج سورۃ المائدہ کی 2 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 101 اور 102۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں: یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تسألو، تم سوال نہ کرو، عن اشیاء، ایسی چیزوں کی بابت، ان تبد لکم، اگر وہ ظاہر کر دی جائیں تمہارے لیے، تسؤکم، تو ناگوار گزریں تمہیں، وَإِن تسألو، اور اگر تم پوچھو گے، عنہا، اس کی بابت، ان کی بابت، حین ینزل القرآن، جبکہ اتارا جا رہا ہے قرآن، تبد لکم، تو وہ ظاہر کر دی جائیں گی تمہارے لیے، عفا اللہ عنہا، درگزر کر دیا اللہ نے ان سے، واللہ غفور حلیم، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت بردبار ہے۔ قد سألها، تحقیق پوچھا تھا ان کی بابت، قوم، ایک قوم نے، من قبلکم، تم سے پہلے، ثم اصبحوا، پھر وہ ہو گئے بہا، ان کے ساتھ، کافرین، کفر کرنے والے۔ ترجمہ یوں ہے: مومنوں، ایسی چیزوں کے بارے میں مت سوال کرو کہ اگر ان کی حقیقتیں تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں، اور اگر قرآن کے نازل ہونے کے ایام میں ایسی باتیں پوچھو گے تو تم پر ظاہر بھی کر دی جائیں گی۔ اب تو اللہ نے ایسی باتوں کو پوچھنے سے درگزر فرمایا ہے، اور اللہ بخشنے والا ہے، بردبار ہے۔ اس طرح کی باتیں تم سے پہلے لوگوں نے بھی پوچھی تھیں، مگر جب بتائی گئیں تو پھر وہ ان سے منکر ہو گئے۔ ان 2 آیتوں میں 4 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اے ایمان والو، ایسی چیزوں کے بارے میں سوالات نہ کیا کرو جو اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں۔ دوسری بات، اگر تم ان کے بارے میں ایسے وقت سوالات کرو گے جب قرآن نازل کیا جا رہا ہو تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں گی۔ تیسری بات، البتہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی باتیں معاف کر دی ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بڑا بردبار ہے۔ چوتھی بات، تم سے پہلے ایک قوم نے اس قسم کے سوالات کیے تھے، پھر ان کے جوابات دیے گئے، پھر وہ ان سے منکر ہو گئے۔ حاضرین و ناظرین، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف ضروری مسائل دریافت کیا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں بھی ان سوالات کا ذکر موجود ہے۔ یسألونک عن المحیض، سورۃ البقرہ، آیت نمبر 222۔ یسألونک عن الروح، بنی اسرائیل، آیت نمبر 85 85۔ یسألونک عن الجبال، سورہ طٰہٰ، آیت نمبر 105 105۔ یسألونک ماذا احل لہم، سورہ مائدہ، آیت نمبر 4۔ ویسألونک ماذا ينفقون، سورہ بقرہ، آیت نمبر 215، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح تقریباً 17 سوالات ہیں قرآن مجید میں جو صحابہ کرام نے پیغمبر سے کیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا۔ یسألونک سے بھی ہے، یستفتونک بھی ہے۔ روح اور پہاڑوں کے بارے میں، حیض، حلال چیزوں کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا۔ معلومات کے لیے اور سوال کے جواب کے ذریعے اپنی معلومات اور اپنے معمولات میں اضافہ کرنے کے لیے سوال کرنا بہت اچھی بات ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے مثبت اور تعمیری سوالات سے، جس سے خود ان کا اور دوسروں کا فائدہ ہو، بہت پسند فرمایا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں نے یہ حکم بھی دیا، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، سورۃ النحل، آیت نمبر 43 43، کہ تم اہل علم سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ لیکن ایسے سوالات جس کا مقصد عمل نہیں بلکہ گستاخی ہو، ایسے سوالات جس سے مقصد نصیحت حاصل کرنا نہیں بلکہ شرارت اور مقصود ہو، فتنہ اور فساد پھیلانا مقصود ہو، وقت کو ضائع کرنا، وقت گزاری مقصود ہو،
ظاہر ہے، یا ایسے سوالات کہ جس سے دق کرنا، دل آزاری کرنا مقصود ہو، ظاہر ہے کہ اسلام میں ایسے سوالات کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے اس آیت میں تنبیہ کی گئی کہ ام تريدون ان تسألوا رسولکم كما سئل موسیٰ من قبل، سورۃ البقرہ آیت نمبر 108، کیا تم اپنے نبی سے اس طرح سوالات کرتے ہو جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا گیا؟ گویا ادب سکھایا گیا کہ تم بنی اسرائیل کی طرح مت بنو۔ بنی اسرائیل کی کمزوری اور خرابی تھی کہ وہ اپنے سوالوں کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کیا کرتے تھے، جیسے گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، صاف طور پر حکم دیا گیا، گائے کو ذبح کر دیتے، بات ختم ہو جاتی، مگر بنی اسرائیل نے سوال پر سوال کھڑا کر دیا، اور یہ سوال کرنا خود بنی اسرائیل کے لیے بھی تکلیف دہ اور اذیتناک اور گھٹن اور مشکلات کا باعث بنا۔ سورہ مائدہ کی اس آیت میں انہی ہدایت کی طرف توجہ دلائی گئی۔ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی چیز کا پوشیدہ رہنا بھی موضوع اور مناسب رہتا ہے، بہتر ہوتا ہے۔ اگر اس پوشیدہ چیز کا اظہار کسی سوال کی وجہ سے ہو جائے تو نتیجہ یہ سامنے آتا ہے کہ وہ چیز جو ظاہر ہو گئی وہ بری لگ جائے۔ اس لیے اس آیت میں یہ حقیقت بیان کی گئی کہ ایمان والوں، ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کیا کرو کہ اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تم کو ناگوار ہو۔ اس آیت کے شان نزول کے سلسلے میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، ایک مرتبہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی حالت میں تھے، چہرہ انور لال ہو رہا تھا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے، ایک شخص نے سوال کیا کہ میرا ٹھکانہ کہاں ہے؟ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ میں۔ پھر ایک اور آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا میرا باپ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا باپ حذیفہ ہے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور آپ پر اس رات تسلیم کا غصہ ٹھنڈا کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے یہ پڑھنے لگے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا وبالقرآن اماما۔ پیغمبر، ہم راضی ہیں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر، محمد عربی کے نبی ہونے پر، قرآن کے امام ہونے پر ہم راضی ہیں پیغمبر۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم لوگ جاہلیت اور شرک میں تھے، نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ہمارے باپ کون ہیں۔ یہ سن کر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی۔ بخاری کی روایت ہے کہ کچھ لوگ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور تمسخر اور استہزاء کے پوچھا کرتے تھے، کوئی کہتا تھا میرا باپ کون ہے، کوئی کہتا تھا میری اونٹنی کہاں ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابھی آیت نازل ہوئی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، سورہ آل عمران آیت نمبر 97 اللہ کے لیے لوگوں پر کعبۃ اللہ کا حج لازم ہے جو وہاں تک جانے کی استطاعت رکھتا ہو۔ تو بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خاموشی اختیار فرمائی۔ حاضرین نے دوبارہ سوال کیا کیا ہر سال حج فرض ہے؟ تو فرمایا نہیں، اور فرمایا لوگوں اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج کرنا واجب ہو جاتا، اور اگر ہر سال واجب ہو جاتا تو تم اس کی طاقت نہ رکھتے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ سبب نزول کئی بھی ہو سکتے ہیں، مقصود یہ ہے کہ سوال کرنے میں احتیاط برتی جائے، اس لیے کہ ایسے وقت جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا کلام نازل ہو رہا ہو اور سوال کیا جائے تو ضروری نہیں کہ سوال کرنے والے کی مرضی کے مطابق جواب ہو، لہذا سوال کرنے میں احتیاط ہی بہتر ہے۔ اب تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھی جائے کہ تم سے پہلے لوگوں نے اس قسم کے سوالات کیے تھے، ہاں پھر ان کے منکر ہو گئے تھے وہ سوالات سننے کے بعد جواب کے، یعنی جب ان کے سوال کے جواب دیے گئے تو ان جوابوں سے انہوں نے استفادہ نہیں کیا، بلکہ اس حکم پر انہوں نے عمل ہی نہیں کیا جیسا کہ بنی اسرائیل کی عادت تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس قسم کی گستاخی کرنے سے محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔